سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب سید بند حیدر زیدی ابن ذاکر حسین کو اظہار جب سے اللہ نے اس دنیا کا آغاز کیا ہے 2 نظریے آج تک چلے آ رہے ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت میں کیا رکھا ہے۔ دوسرا نظریہ ہے کہ دنیا مقدمہ ہے، آخرت نتیجہ ہے۔ دنیا آغاز ہے، آخرت انجام ہے۔ دنیا فصل بونے کی جگہ ہے، آخرت فصل کاٹنے کی جگہ ہے۔ یہ 2 نظریے آدم سے لے کے آج کی اس تاریخ تک جس میں یہ مجلس ہو رہی ہے، اور یہی نظریے قیامت تک رہیں گے۔ یعنی 2 پارٹیاں ہیں، ایک پارٹی کہتی ہے دنیا ہی سب کچھ ہے، ایک پارٹی کہتی ہے نہیں، دنیا سب کچھ نہیں ہے، آخرت نتیجہ ہے، آخرت منزل ہے۔ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کس پارٹی میں ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آج کا مسلمان کس پارٹی میں ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اچھا، ادھر بھی رہنما آئے اس نظریے کی تائید کے لیے، اور ادھر بھی اللہ نے ہادی بھیجے اس نظریے کی تائید کے لیے۔ جناب آدم کے بیٹوں ہی سے یہ 2 نظریے چل گئے ہیں۔ ایک بیٹا کہتا ہے دنیا ہی سب کچھ ہے تو وہ قاتل بن گیا، ایک بیٹا کہتا تھا آخرت سب کچھ ہے تو وہ مظلوم بن گیا۔ جناب نوح کے زمانے میں اگر جناب نوح اس نظریے کو بچا رہے تھے تو اسی طرح ان کے مقابلے میں جو دشمن تھے، جو کافر تھے، ان کا نظریہ یہ تھا کہ نبوت وبوت کچھ نہیں ہے، یہ نماز روزہ کچھ نہیں ہے، یہ دین وین کچھ نہیں ہے، یہ شریعت وریعت کچھ نہیں ہے، جو کچھ مزہ لینا ہے آپ کو یہی لینا ہے۔ تو یہ نظریہ نوح کے زمانے میں بھی تھا۔ یہی نظریہ پھر جناب ابراہیم کے زمانے میں آیا۔ ابراہیم آگ میں گئے، پریشانیاں اٹھائیں، مصیبتیں اٹھائیں، ظلم کرنے والے ظلم کرتے رہے، نمرود ظلم کرتا رہا اس نظریے کو بچانے کے لیے، اور ابراہیم ظلم سہتے رہے اس نظریے کو بچانے کے لیے۔ اس کے بعد فرعون اور موسیٰ ٹکرائے۔ فرعون کا بھی یہی نظریہ ہے میں خدا ہوں، سب کچھ میرے ہاتھ میں ہے۔ موسیٰ کا نظریہ ہے تو خدا نہیں ہے اور یہ دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ فرعون نے بے حد ظلم کیا، موسیٰ ظلم سہتے رہے لیکن اپنے نظریے پہ باقی رہے۔ اسی طرح جناب عیسیٰ کا زمانہ آیا، وہاں بھی 2 نظریے رہے۔ پھر ہمارے رسول کا زمانہ آیا، وہاں بھی یہی 2 نظریے رہے۔ رسول کے زمانے کے جو کفار تھے ان کا نظریہ بھی یہی تھا، جو کچھ ہے یہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہے۔ مگر رسول کا نظریہ یہ تھا کہ نہیں، دنیا گزرگاہ ہے، منزل نہیں ہے، دنیا سے گزرنا ہے، دنیا ایک مکان ہے، یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو لہذا ان کے زمانے میں بھی یہی نظریہ رہا۔ مگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نظریے میں مظلوم رہے، اس نظریے کی طرف ظالم رہے۔ فرعون ظالم، نمرود ظالم، صداد ظالم۔ اب میں آپ سے ایک ہی جملہ کہتا ہوں جو آج اس شہادت کے اوپر تھوڑا سا متاثر ہو گئے ہیں۔ ارے بھائی، ظالموں کی ایک لسٹ تاریخ میں پڑھ کے دیکھیے، مگر جیت مظلومی کی ہوئی ہے۔ سلام بھیجو محمد علیہ۔ یہ بات میں اپنے کسی ہندو بھائی کو نہیں سمجھا رہا ہوں،
یہ بات میں اپنے شیعہ بھائی اور سنی بھائیوں کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ اس کو سمجھیے. بعض لوگ تو کہتے پتہ نہیں کیا ہو رہا یار، وہ سپر پاور ہے، وہ یوں ہے، وہ طاقت ہے. اس کا مطلب ہے اس کے حصے میں بھی کوئی ڈالر آ گیا ہے، اس کی جیب میں بھی کچھ پڑ گیا ہے. یہ اپنے شیعہ جوانوں کے حوصلے پست کرنے والے، ارے بھائی مجھے آپ دکھائیے تو صحیح، موسیٰ کے ساتھ کتنے تھے، ابراہیم کے ساتھ کتنے تھے، جناب نوح کے ساتھ کتنے تھے، خود رسول اعظم کے ساتھ کتنے تھے، علی کے ساتھ کتنے تھے، اما سب کی چھوڑیے حسین کے ساتھ کتنے تھے. بتائیے تو پھر آپ ڈر کیوں رہے ہیں، گھبرا کیوں رہے ہیں، رنجیدہ کیوں ہو رہے ہیں، پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اصل میں آج وجہ بتاؤں، اپنے شیعوں میں بھی کافی لوگوں میں جراثیم ہیں. ان سے بھی بچ کے رہیے. چھوٹی چھوٹی چیز پہ بیان دینے والے ذاکرین اب کوئی بیان نہیں آ رہا ان کا. اتنے ہی بڑے مولائی ہو، گھنگریالے بال رکھ کے سری چومنے والوں، اتنے لمبے پتہ نہیں کتنی جواں ہو رہی ہوں ان بالوں. یہ گھنگریالے بال رکھے کا سری چومنے والا مومن ہے، مولائی ہے، مولا دا ملنگ ہے. اور تا تو کہتے بھی نہیں ہیں آپ، مولا دا ملنگ. یہ مولا دا ملنگ ہے. میں نے کہا اگر سری چومنے والا مولا دا ملنگ ہے تو سری بچانے والا تو یہ نظریے شروع سے چلے آ رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرے کسی سنی بھائی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ مجھے منبر سے نیچے اترنے کے بعد میرے سے حوالہ لے لے. بھائی یہ نظریے شروع سے رہے. معاویہ کے باپ کا نظریہ یہی تھا. سن لیجیے تاریخ ہے، اگر اپنی جیب سے پڑھوں تو مجھے قتل کر دیجئے. ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ میں لکھتا ہے کہ ایک جگہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، ابو سفیان کو دکھنا کم ہو گیا تھا، جیسے بڑھاپے میں سب کوئی ہو جاتا ہے، سمجھ اس کو بھی ہو گیا. اب یہ اس میں بیٹھے تھے اپنی ٹیم میں، کہنے لگے اندھا آدمی ہوتا بھی بڑا عجیب سا ہے. کہنے لگے کہ میاں کوئی ایسا تو نہیں ہے جسے برا لگے. اب وہ جوان تھا، یہ لڑکا کہہ رہا کوئی نہیں ہے، دل کی بات کہو اپنے. کہنے لگے دیکھا اس محمد کو، اپنا نام اللہ کے ساتھ لگا لیا اور پانچوں وقت جو ہے اللہ کے ساتھ اپنا نام لگوا کے گیا. اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. دیکھا کہ کتنا بڑا اور ایسا آدمی تھا کہ اپنے نام کو ہمیشہ زندہ کر کے چلا گیا اور یوں لگا کے چلا گیا. اب مولا علی بیٹھے تھے وہاں، کہنے لگے ملعون اب تک عقیدہ ٹھیک نہ ہوا، تیری آنکھیں پھوٹے. اس نے کہا آنکھیں اس کی پھوٹے جس نے کہا کوئی نہیں ہے. صلوات بڑے محمد اور آل محمد. تو یہ میں کوئی شیعہ کتاب کا حوالہ نہیں دیا ہے، ہمارے سنی بھائیوں نے لکھا ہے. تو ان کا بھی نظریہ یہی تھا کہ آخرت کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے دنیا ہے. امیر معاویہ کی موت اسی نظریے پر ہوئی. وہ یہی کہتا تھا کہ دیکھا اس رسول کو، جب تک نہیں مانا جب تک اس نے اپنا نام نہیں رکھ دیا اذان میں 5 وقت. ورنہ فلاں صاحب ہوئے ان کا نام نہ رکھا گیا، فلاں صاحب ہوئے ان کا نام نہ رکھا گیا، ایک صاحب ہوئے ان کا نام نہ رکھا گیا، ایک اور تھے ان کا، مگر اس کا نام 5 وقت ہے. اور میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جو کتاب میں ہے، ورنہ وہ لفظ دیکھیے جا کے کتاب میں، ان ابن ابی کبشہ
ترجمہ جا کے دیکھ لیجئے گا کہ مگر یہ قریدے کو سمجھانے گئے یہ میڈھا، یہ نبی کے لیے لفظ استعمال کیا اس نے، اس کا ہر وقت اذان میں نام پکارا جاتا ہے۔ اس کے بعد تخت یزید پر یزید بیٹھا، اس نے کیا کہا، لَعِبَتْ ہاشم بالملک فلا خبر جاء ولا وحی نزل۔ بنی ہاشم کا ایک ڈھونگ تھا، نہ کوئی وحی آئی تھی، نہ کوئی کتاب آئی تھی، نہ کوئی رسالت ہے، نہ کوئی نبوت ہے۔ یہ وہ یزید ہے جسے مسلمان رضی اللہ کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسے بھی ہو گئے کہ جو یزید تک کو رضی اللہ بولتے ہیں بھائی، کہتے ہیں کہ یزید رضی اللہ عنہ اللہ معاف کر دے گا، اور نہ بولیے اور نہ کہیے۔ تو یہ بھی اسی نظریے کا آدمی تھا۔ بنی امیہ میں جتنے بادشاہ ہوئے وہ سارے اسی نظریے پہ آئے، اور ہمارے اماموں نے، ہمارے نبیوں نے، ہمارے رسولوں نے، سب نے قربانیاں دی اس نظریے پر، اور ان لوگوں نے ظلم کیا اس نظریے پر، اور آج بھی یہی جنگ جاری ہے، آج بھی یہی جنگ جاری ہے۔ اس لیے کہ مظلومیت کی مدد کرنا دین اسلام میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ اب اگر مظلوموں کی آواز پہ کوئی بولے یہ نبیوں کے راستے پہ ہے، اور اگر بچے بھی بلاتے رہیں اور قائد جوا خانوں میں ہو، سلام بھیجو محمد اور آل محمد پر۔ ہماری شیعت اس وقت 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، ملنگ، اخباری، اصولی، یعنی جو مجتہد کو مانتے ہیں۔ میری گزارش ہے آپ حضرات سے، پہلے شیعوں سے، یہ ملنگیت اور اخباریت چھوڑو۔ دیکھیے جو مذہب حق ہوتا ہے نا، اس مذہب کو پیسے دے کے قبول نہیں کروایا جاتا۔ میں نے تو جملہ کہہ دیا، تاریخ کا مسئلہ سوچتے رہیے۔ آج تک کسی صحیح شیعہ کو کسی نے کوئی پیسہ نہیں دیا کہ آپ شیعہ رہیے، مگر ملنگ بنانے کے لیے بڑے پیسے آتے ہیں، اخباری بنانے کے لیے بڑے پیسے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے غلط مذہب کی علامت ہے کہ جو پیسے دے کے قبول کروایا جائے، ورنہ ایسے تو کوئی نہیں بنتا۔ ایسے کون بنتا ہے بھائی؟ باقاعدہ کتنے ثبوت میں آپ کو دوں کہ جو تھوڑا سا بھی دین کے لیے بولنے لگتا ہے اسی پہ آفر آ جاتی ہے۔ پتہ نہیں یہاں والے بھی کتنے بکے ہوئے ہیں۔ اگر سید کی مجلس بھی پڑھوا رہے ہیں نا ان سے، تو الگ ٹاپک پہ مجلس پڑھ رہے ہیں، اسے نہیں چھیڑ رہے بالکل۔ آپ پہچان لیجئے انہیں، یہ بلوں والی قوم ہے، اس کو پہچانیے۔ ایک ہی نظریے پہ جنگ ہے بس، یہ آج بھی اسی نظریے پہ جنگ ہے بھائی، کہ آخرت سب کچھ ہے، دنیا سب کچھ نہیں ہے۔ جو دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں وہ دنیا کے مزے لوٹ رہے ہیں، جو آخرت کو سب کچھ پے کرتے ہیں وہ شہادتیں پیش کر رہے ہیں۔ ورنہ مجھے بتائیے، جس طرح آپ کو اپنی بیگم سے محبت ہے، انہیں نہیں ہے شہیدوں کو؟ جس طرح آپ کے بچوں سے محبت ہے آپ کو، کیا انہیں اپنے بچوں سے محبت نہیں ہے؟ جس طرح آپ اپنی فیملی سے پیار کرتے ہیں، کیا ان کو اپنی فیملی سے پیار نہیں ہے؟ کیا انہیں بریانی اچھی نہیں لگتی؟ کیا انہیں خورمے اچھے نہیں لگتے؟ کیا انہیں ڈالر اچھے نہیں لگتے؟ کیا انہیں پون اچھے نہیں لگتے؟ مگر اتنی بڑی بڑی آفریں ہمارے لیڈروں کو دینے کو کہا جا رہا ہے، مگر کوئی نہ بکا۔ کیوں؟ جس کا کل مولا نہیں بکا تھا۔ مولا علی فرماتے ہیں، اور اس دنیا
ایک آدمی وہ ہے جو اپنا نفس بیچ دے دنیا کے ہاتھوں، تو جیسے ہی نفس بیچا دنیا کے ہاتھوں فَأَوْبَقَهَا، وہ انہی کا غلام ہو گیا۔ اور جس نے اپنے نفس کو آزاد کر لیا وہ دنیا میں بھی آزاد ہے اور آخرت میں بھی آزاد ہے۔ اب آپ، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اپنے کو بکیں گے سب، ہم بھی بکیں گے، آپ بھی بکیں گے، دنیا کا ہر آدمی بکے گا۔ یہ نہیں سمجھیے کہ نہیں ہم بکیں گے، نہیں بکیں گے ضرور۔ مولا علی نے کہہ دیا بھائی ہر آدمی بکے گا، مگر کچھ اللہ کے ہاتھوں بکیں گے، کچھ شیطان کے ہاتھوں بکیں گے۔ علی نے اپنا نفس کسے بیچا بتائیے؟ تو علی والے اپنا نفس کسے بیچیں گے؟ اللہ کو۔ اور جو علی کے مخالف ہے وہ کسے بیچیں گے؟ وہ شیطان کو۔ تو بکے ہوئے تو دونوں ہیں۔ جب ابو ذر نے ہجرت کی مدینے سے شام کی طرف، ہجرت کی نہیں، یہ تو میں حالات کے حساب سے بول رہا ہوں، ہجرت کروائی گئی۔ اب مسلمان چیک کرے کون تھا جس نے ہجرت کرائی اس سب سے بڑے رسول کے صحابی کو۔ اتنا عظیم صحابی ہے کہ رسول نے کہا زمین نے وزن نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا اس پر جو ابو ذر سے سچا ہو۔ اتنا سچا صحابی گیا شام پہنچا تو معاویہ پریشان، جہاں گئے ان سے پریشان رہے لوگ، مدینے میں رہے تو مدینے والے پریشان، شام میں گئے تو شام کا بادشاہ پریشان۔ اس نے ایک بڑی تھیلی اشرفیوں کی رات کے سناٹے میں بھیجی، کس کو؟ ابو ذر کو۔ ابو ذر تمہارے حالات اچھے نہیں ہیں، تم صحابی رسول ہو اور ہمیں آپ سے بڑی محبت ہے اور بڑی انسیت ہے، اور ویلکم ٹو یو شام، مثلا شام میں آپ کا آنا مبارک ہو، یہ اب بڑی باتیں کہی۔ انہوں نے اس غلام سے پوچھا جو لائے تھے یہ تھیلی میرے پاس آئی یا سارے غریبوں کے پاس گئی؟ ارے خدا کی قسم ذرا سن لیتے ہیں، اسے کہتے ہیں اصلی رسول کا صحابی، جو اپنے پیٹ کی فکر نہ کرے۔ کہنے لگے یہ بتاؤ یہ مجھے ہی دی جا رہی ہے یا سارے غریبوں کو دی جا رہی ہے؟ کہا نہیں، آپ ہی کے لیے خاص تحفہ ہے، کابل لے جاؤ، میں قبول نہیں کروں گا۔ کہا لے لیجئے، بڑا اچھا موقع ہے۔ کہا میں نے اپنے نفس کو خدا کو بیچ دیا۔ صلوات بھیج دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ توجہ چاہتا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ تو یہ جو نظریہ ہے اسی طرح یہی ابو ذر تاریخ اسلام کا بڑا مظلوم شہید، جسے بڑی بے دردی سے مارا گیا، جس کو مجبور کیا گیا ہے، کہیں رہنے نہیں دیا گیا ہے، جس ابو ذر کا تذکرہ میں نے مصلحتاً کیا تاکہ آج جوانوں کو میں ہسٹری بتاؤں اس کی کہ ابو ذر سے اسٹرانگ صحابی نبی کی زندگی میں کوئی تھا ہی نہیں۔ کئی دفعہ تو کافروں سے نبی کے زمانے میں پٹے، جیسے ہی ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا نبی کے، فوراً کعبے میں جا کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ سارے کافروں نے پھر مارا، ابو طالب اور مولا علی چھڑوا کے لائے، پیٹے، پیٹ کے پھر چلے گئے دوسرے دن، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر کافروں نے مارا، پھر آ گئے۔ جب کئی دن ہو گئے مار کھاتے کھاتے، رسول نے کہا ابو ذر میرا حکم ہے تم یہاں سے سفر کر جاؤ۔ گئے، بستیوں میں پہنچے، پوری کی پوری بستیاں الٹ ڈالی، پورے کے پورے شام کے علاقے، لبنان کے علاقے۔ اب اس سے سمجھیے آپ یہ جتنی بھی پوری کی پوری ٹیم آج دشمنوں کے سامنے لڑ رہی ہے، ان کو مسلمان بنایا تھا ابو ذر نے۔
ہم سے اسٹرانگ اس لیے ہیں کہ ابو ذر کبھی بھی کسی سے ممکن ہی نہیں ہے. یہی وہ صحابی ہے جس نے کبھی تقیہ نہیں کیا, کسی سے تقیہ نہیں ہے. جو بھی آیا لتاڑ دیا, جو بھی سامنے آیا اسی کو لتاڑ دیا. باقاعدہ دربار میں علی اعلان بولتے تھے, سب سے زیادہ بولنے والا علی کی ولایت پر جو صحابی ہے وہ ابو ذر ہے. اور اسی ابو ذر نے میدان غدیر کے بعد جب واپسی ہوئی مدینے میں اور اذان میں کہا اشہد ان امیر المومنین ولی اللہ, سارے صحابی نبی کے پاس آئے اور آگے کہنے لگے دیکھیے ابو ذر نے کیا بڑھایا. نبی نے کہا ارے غدیر کا واقعہ اتنی جلدی بھول گئے. یہ ہے ابو ذر, کافی عمر پائی, بالکل بوڑھا, مگر نہ جوش بوڑھا ہوا, نہ جذبہ بوڑھا ہوا, نہ حوصلہ بوڑھا ہوا. یہ ہے وہ. اور یہ پوری ٹیم جو میں نے شجرہ سے بتا دیا بس آپ کو, سارے ادھر کے علاقے کے شیعہ ابو ذر چنے, یہ جناب ابو ذر تھے. اسی ابو ذر نے ایک تجارت کی تھی, اور وہ تجارت تھی بھیڑ بکریوں کی. ایک دفعہ کچھ لوگ راہ خدا میں مانگنے کے لیے کچھ آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے ابو ذر راہ خدا میں ہمیں کچھ دے دیجئے. انہوں نے اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ ایک بکرا لا کے دے دو راہ خدا میں. اب غلام آیا آدھے گھنٹے کے بعد, دیکھیں دونوں نظریے چل رہے ہیں, بات اس پہ چل رہی ہے. غلام آیا آدھے گھنٹے کے بعد, بڑا دبلا پتلا, مریل, جیسے جمعے کے دن آپ کی جیب سے نوٹ نکلتا ہے بالکل سڑاوا. 10 روپے تو 10 روپے ہی ہے میاں, چاہے ہلکے سے ہو چاہے کرارے ہو, مگر آپ جمعے کی نماز میں کرارے نہیں دیتے. اچھا ہم چونکہ تلوک پوری میں رہتے ہیں, وہاں چلے جاتے ہیں جمعہ پڑھانے, کبھی تو ہمارے سامنے گنا جاتا. کبھی تو ایسے بھی شیعہ ہیں کہ 10 کا رکھ کے 20 کا اٹھا لیتے, ایسے بھی ہیں. اور ایسے بھی ہیں کہ جب سارے دکانداروں نے منع کر دیا یہ کہیں نہیں چلے گا, اسی کو ڈال گیا ٹوپی میں, اس لیے کہ ٹوپی کا چندہ بھی بڑا عجیب سا ہے. ٹوپی گھمائی جاتی ہے نا ہر جمعے میں, سمجھے گا, تو اس میں رکھ دیتے ہیں مریل نوٹ بالکل, جس کا مطلب کہیں اگر ہو سکتا ہے وہ گنتے میں نہ پھٹ جائے. اور اب ان کو کہیے دیکھیں کتنے بڑے مومن ہیں ہمارے والے, اب مقابلہ کرتے ہیں ان سے. آپ یہ بتائیے جو 100 روپے کی قربانی میں دے سکے وہ ان سے مقابلہ کیسے کرے گا جو اپنے جگر کی قربانیاں دے رہے ہیں. سوچ کے دیکھو میاں, میں اپنے کو بھی شامل کر رہا ہوں اس میں. کبھی آپ یہ کہیں مولانا اپنے کو کچھ سمجھ رہے نہیں, ہم سارے ذاکر, ہم سارے علماء, ہم سارے ہندوستانی, ہم سارے اخباری, سارے شیعہ, یہ سارے نام وام کے ہیں بھائی. انہوں نے کون سی قربانی دی ہے بتائیے آج تک؟ ماما افسوس اس بات کا ہے کہ یہ بریانیاں کھا کے بھی مولائی ہیں اور وہ جان دے کے بھی مولائی نہیں ہے. ایسے ایسے کباڑا قسم کے لوگ, کوڑا کرکٹ, جن کی کوئی حیثیت نہیں, بس حیثیت اتنی ہے کہ ایک آدھ مجلس کرا لیتے ہیں یہ محرم میں, یا یہ انجمن میں کچھ ہو جاتے ہیں مثلا. اور یہ محرم میں دیکھیے پیتے سے بالکل, جن کی کوئی اوقات معاشرے میں نہیں, ہم بیوی کے سامنے جن کی کوئی اوقات نہیں. وہ کہتے ہیں ایسی سپر لیڈر, ایسے سپر پاور, ایسے عظیم انسان جو چیخ کے کہتے تھے نانو اپناؤ علی, ان تک کو برا کہہ رہے بھائی. اور ہمارے میں سے کب جاگو گے تم,
پر مقابلہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم ان کم بختوں کی زبان بند کر کے ہی ثواب لے لو. بائیکاٹ کر دو ایسے لوگوں کا. نہ ممبروں پہ بلاؤ، نہ نوحے پڑھواؤ، نہ ذاکری کرواؤ ان سے، اور نہ ان کو بستیوں میں بڑھنے دو، نہ انہیں اپنی بیٹیاں دو. نہ مردوں سے بیٹیاں نہیں دیا کرتے. کیا ان کی اوقات ہے؟ سمجھ میں نہیں آ رہا یوں کیوں کر رہے ہیں یار. یہ تو بتاؤ تمہاری اوقات کتنی ہے جو تمہارے اشارے پہ علوم چلنے لگے. مجتہد کوئی فتویٰ دے تو وہ انجمن سے پوچھ کے دے. بھائی انجمن والوں میں یہ کہہ دوں تمہارے عقیدے کے خلاف تو نہیں ہے، تو مجتہد دے ان سے فتویٰ پوچھ کے دے، عالم دے وہ ان سے پوچھ کے بات کرے. ارے امام زمانہ آئیں گے تو اس وقت بھی اپنی چلائیں گے. نہیں روایت میں باقاعدہ میں اپنی طرف سے ہوا میں نہیں بولتا ہوں. میری بس یہی عادت ہے، نہ میں لفاظی کرتا ہوں اپنی مجلس میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ بولتا ہوں بس بالکل. اور نہ میں بھاری لفظ لاتا ہوں اپنا علم جتانے کے لیے. میں تو بالکل آپ کی زبان میں بات کرتا ہوں، جو زبان آپ استعمال کرتے ہیں ممبر کے نیچے. بالکل سادے الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں. اور اس پہ غور فرمائیں اور سوچیں آپ کہ آپ امام زمانہ آئیں گے تو یہ اپنی چلائیں گے وہاں. اس لیے کہ جو عزاداری میں غلط ہو رہا ہے امام زمانے کا یہ غلط ہے. کہیں گے یار مجھے تو یہ امام ہی نہیں لگتا. یہ روایت کا بات ہے، یعنی باقاعدہ روایت میں ہے. یا مثلاً امام آئیں گے کسی گاؤں میں اور ایک نے ایک کی جائیداد قسم کر رکھی اور امام کہے گے بھائی دیکھو میرا علم یہ ہے کہ یہ اس کی ہے. اب گاؤں تھا اسی کی طرف پورا. اب یہ تو بیچارے امام ہے یا یہ آدمی ہے جس کا حق ہے. اب پورا گاؤں ایک ہی طرف ہے تو اب آدھے کیا کہیں گے نہیں جی یہ امام نہیں ہے، یہ تو ہمارا گھر چھنوارا ہے آگے. تو ایسا ہونا ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ آج فلاں لوگ فلاں کے خلاف بولے، فلاں لوگ فلاں. ارے بھائی امیر المومنین کے خلاف بولے. امیر المومنین سے اتنا مجبور کر دیا میرے مولا کو. میرا مولا خود کہتا ہے نہج البلاغہ میں، کہتا اگر میں کچھ کہوں اپنے مقابل کو تو یہ لوگ آ کے کہتے ہیں حکومت کا لالچی ہے، اور اگر میں چپ ہو کے بیٹھ جاؤں تو کہتے ہیں موت سے ڈر گیا. ارے یہ مولا علی کو کہا گیا ہے بھائی نہج البلاغہ سنا رہا ہوں. اگر میں کچھ کہتا ہوں حکومت والوں کو تو کہتے ہیں علی بھی لالچی ہو گیا یار، ورنہ چھوڑنا چاہیے. اور جب مولا علی بولنے لگے تو کہنے لگے مطلب چپ رہے، کہنے لگے موت سے ڈر گیا. اب میرے مولا نے قسم کھانی پڑ گئی میرے مولا کو. جہاں مجمع کے دل میں شک ہو وہاں قسم کھائی جاتی ہے. ارے بہت بڑا جملہ تھا جسے ضائع کر دیا آپ نے، ورنہ علی کو قسم کی ضرورت نہیں ہے. مولا علی کو اپنے لوگوں میں قسم کھا کے کہنا پڑا واللہ لابن ابی طالب لآنس بالموت من الطفل بصدی ام. خدا کی قسم ابو طالب کے بیٹے کو موت اتنی ہی محبوب ہے کہ جتنا ایک بچے کو اپنی ماں کا سرچشمہ حیات. جتنا اپنی ماں کے سینے سے بچہ مانوس ہوتا اس سے زیادہ مجھے موت سے مانتا. مجھے ڈر نہیں ہے کہ موت مجھ پر آئے یا میں موت پہ جا پڑوں. اب یہ نظریے مولا علی کے ہیں. آج دیکھو اس نظریے پر ہے کون؟ وہی علی والا ہے، وہی مولا ہی ہے، وہی مولا کا ملنگ ہے. مولا کا ملنگ خالی روٹیاں توڑنے سے نہیں بنتا، چار پائی توڑ ملنگ نہ بنی ہے. سمجھ، یہ ہے مولا کا ملنگ. اسے کہتے ہیں حقیقی ملنگ. کہتے ہیں کہ مجھے موت سے اتنی محبت ہے. ادھر یہ کیا کہہ رہے ہیں؟
ہمیں شہادت سے محبت ہے. تم مارتے مارتے تھک جاؤ گے, ہم شہادت دیتے دیتے نہیں تھکیں گے. کتنی شہادتیں ہو گئی ہیں, ارے کچھ نہیں ہوئی ہیں, ابھی آگے اور ہوں گی. آپ اس سے نہ گھبرائیے, آگے بھی شہادتیں ہوگی. شہادت کا دروازہ کھلا ہوا ہے امام زمانہ تک. بڑی بے دردی سے ہو سکتا ہے اور لوگوں کو مارا جائے, اس لیے کہ ہم نے رجعت کا دروازہ ایسے ہی تھوڑے ہی کھولا ہے. قمبر سے پوچھا تھا نا, اور تمہارے دلوں کو تسلی دینے کے لیے پوچھتا ہوں, شہید ڈرتا کیوں نہیں ہے اپنی موت سے؟ اس لیے کہ اس کو یہ حق ہوگا اللہ کی طرف سے, جیسے تجھے مارا گیا ویسے ہی تو دنیا میں اس کو مار. یہ شہادتوں کے بدلے آخرت میں نہیں ملیں گے, پہلے شہادتوں کے بدلے دنیا میں ملیں گے. جب حجاج نے کہا قمبر سے, بتا تجھے کیسے قتل کروں, کہا کل جیسے میرے ہاتھوں سے تو قتل ہونا چاہے. ہونا ہے میاں. بس عزیزو, مولا کے بنیے. مولا کے بننے کے لیے ضروری ہے کہ ایک بستی میں ایک پیش نماز ہو جو تمہارے مردوں کو دیکھ سکے, تمہارے زندوں کو دیکھ سکے. مجھے ایسا لگتا ہے اس بستی میں بھی نہیں ہے. ارے بھائی, رئیسوں کی بستی ہے, اس میں کوئی غریب نہیں ہے زیادہ. میں ایک ایک سے واقف ہوں عیسیٰ پور کے لوگوں سے, کیونکہ مولوی ذاکر ایک دائی ہوتا ہے, اسے ہر گاؤں کا پتہ ہوتا ہے. میں اکثر جگہ جا رہا ہوں, اکثر گاؤں میں علماء ہیں, مولانا ہیں. میری گزارش ہے اس کو طنز میں نہ لیجیے گا, کل سے ہی اپنے ایک عالم کا انتظام کریے, ورنہ اگر یہ جوان تمہارے ہاتھوں سے نکل گئے تو بگڑے ہوئے جوان تعویذوں سے ٹھیک نہیں ہوتے, تربیت سے ٹھیک ہوتے ہیں. پھر نہ تعویذ پہ مولانا ہمارا بیٹا تو پتہ نہیں مجتہدین کو بھی گالیاں دے رہا ہے اور ملن بن گیا. تو بنیں گے خود ہی, سارے بنیں گے. جب تم ان کی ہدایت کے لیے کسی عالم کو نہیں لے کے آؤ گے, ایک عالم ہونا چاہیے ہر بستی میں. بعض لوگ اسی پہ خوش ہوتے ہیں, میں نے مولوی کو بھگا دیا بستی سے. اب ہم سے ہی کہا, ایک دو نے آگے کہنے لگے مولانا, بڑا ٹر کرنے لگا تھا مولوی. ہم نے کہا تو ہماری حیثیت انجار تھا, ہم نے بھگا دیا. اب ہم نے جو مجلس پڑھی منبر پہ جا کے, میں نے کہا سب سے پہلے جس نے مدرسے کے مولویوں کو بھگایا تھا اور مدرسہ بند کیا تھا وہ فرعون تھا. یہ عیسیٰ پور کے نوجوان, ارے بزرگوں کو چھوڑیے, یہ عیسیٰ پور کے نوجوانوں کی پارٹی ایک عالم نہیں رکھ سکتی یہاں پہ. ایک عالم رکھی ہے. اگر ایک عالم ہوتا اور نماز جماعت ہوتی تو یہ مجلس بھی اتنی لمبی نہ ہوتی, اس لیے کہ اس عالم کی تربیت ہوتی کہ بھائی نہیں, نماز سے پہلے تمام کر دیجئے گا, نماز سے پہلے تمام. دیکھا نقصان اس کا, اور ایک نقصان اور دیکھ لیجئے, روایت میں موجود ہے. کتنے سال جیو گے بتاؤ؟ اچھا 62, 63, 64, 80 تک کی تو دعا بھی کرنا کر لینا اپنے لیے کہ مولا مجھے 80 سال تک جیے, کیونکہ چمچوں سے پانی ڈالنا پڑے گا. اور پوتا بھی سوچے گا جلدی مر جائیں, اور جو پوتے کی بہو آئی ہے وہ تو پتہ نہیں کیا کیا کہے گی. تو بہتر ہے میاں ان سب سے پہلے ہی نکل جائیے تو ٹھیک ہے. تو اس سے زیادہ تو نہیں کیے گے. اس میں جو نماز پڑھیں گے الگ, اس میں 1 رکعت مطلب 3 رکعت نماز پڑھی تو 3 رکعت کا ثواب ہے. بس یہی ہے. نماز جماعت میں روایت کہتی ہے یا محمد, جبرائیل نازل ہوئے, اللہ کہہ رہا ہے تمہیں ہم ایک امت کو تمہاری ہدیہ دینا چاہتے ہیں. رسول نے فرمایا وہ کیا ہدیہ ہے؟ کہا نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا, یہ تمہاری امت کو ہدیہ ہے. کہا کہ ثواب کیا ہے؟ کہا تکبیرٌ یدرکہ المومن مال امام خیر من 70 حجہ و 1000 عمرہ. کہتے ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام
مجمع اس کے پیچھے نماز پڑھتا ہے اور وہ بھی کہتا ہے اللہ اکبر، تو نبی فرماتے ہیں 1000 عمروں سے بہتر ہے اور 70 حجوں سے بہتر ہے۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم الصلاۃ مع الجماعہ خیر من صلاتہ فی بیتہ عن 40 سنہ، ایک وقت کی نماز اللہ کے نزدیک جماعت کے ساتھ محبوب ہے 40 سال کی عبادت سے جو گھر میں بیٹھ کے کی گئی ہو۔ اور یہ بھی منبر سے کہہ رہا ہوں، مجھے کسی نے سمجھایا نہیں ہے، تم تھے بھائی، دیکھو سسرال کا منہ نہ کرنا، بالکل تم تھے ہمارے ساتھ میں، یہ ہمارے ساتھ میں تھے، کہاں سے آ رہے تھے؟ دیکھتے سے نہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ادھر سے بجنور سائڈ سے آ رہے تھے، فرمان کہاں سے آئے تھے؟ بجنور سائڈ سے آ رہے تھے، میمن سے یا ادھر ادھر سے، وہاں سے ہم آ رہے تھے، اب وہ ہاں چلے وہاں سے، اب رات کے مطلب 3-4 بج گئے، 4 بجے تو عیسیٰ پور راستے میں پڑا، ہم نے کہا بھائی نماز پڑھنے گئی، نماز پڑھنے آئے، اے ماشاءاللہ سناٹا، گھوڑے بیچ کے سوئے ہوئے تھے صاحب، ایک بھی آدمی، بس ایک چچا میاں تھے بس اکیلے، اور وہ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں۔ میں کہنے لگا، میں نے کہا یار اتنا برا حال نہیں ہوگا رضا بھائی، تمہاری بھی سسرال ہے یہاں، کوئی نہ کوئی تو نکل کے آ جائے گا، تو 3-4 منٹ لیٹ کر لیں ہمارے جماعت، ہم آدھے گھنٹے تک بھی کوئی نہیں تھا یہاں، اکیلے وہ تھے بس۔ میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، بولنا واجب ہے، گالیاں دو گے تو ان گالیوں میں بھی مجھے ثواب ملے گا، خدا کی قسم، اگر عیسیٰ پور کا کوئی مجھے گالی دے گا موٹی سی تو دے لے، کیونکہ ہمارے نصیب میں تو گالیاں ہی ہیں، کبھی اخباری گالیاں دیتے ہیں، کبھی مدن گالیاں دیتے ہیں، اور کبھی بستی والے جس پہ فٹ ہو جائے مجلس وہ گالیاں دیتا ہے، اور اگر کھل کے کچھ پڑھ دیجئے مناظرہ تو سنی بھائی گالی دیتا ہے، تو ہمارے تو نصیب میں گالیاں۔ اب میں تو ایک ہی جملہ مولویوں سے کہتا ہوں کہ تمہارے اعمال تو جب رسول اعظم کے دشمن ہو سکتے ہیں تو اب تو یہ ذہن سے ہی نکل گیا سب کچھ، کون کیا کہے گا، یہ تو ختم ہی کر دیا بالکل۔ پہلے احساس ہوتا تھا مجھے کیوں کہا، لیکن اللہ کا شکر ہے مولا نے اس سے نکال دیا کہ کوئی کہے گا، چاہے خدا کی قسم اگر آپ مجھے منہ پہ بھی موٹی سی گالی دیں تو میرے پہ اثر پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اتنی موٹی کھال کر دی میری کہ اب اثر ہونے والا۔ اب دین کی خاطر کسی کو گالی مل جائے، 40 سال کی نماز ایک طرف اور نماز جماعت ایک طرف، حد یہ ہے کہ پڑوسی کی تو نماز ہی بھی ہوگی اگر مسجد میں نہ پڑھے، اور یہ اتنی بڑی بستی نہیں ہے کہ جو کوئی کہے میں پڑوس، یہ تو ساری پڑوسی ہیں، اتنی بھی دور ہو رہی ہے۔ میری گزارش ہے، اچھا سا مولوی میں تلاش کرتا ہوں، میں بھی دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھیے، بڑے اچھے لوگ ہیں آپ، اور یہ میں ان کو نہیں کہہ رہا ہوں، جہاں جہاں نہیں ہے وہاں لائیے، یہ عالم دین، اس کی برکتیں دیکھیے گا، اس کی رحمتیں دیکھیے گا، جب 5 وقت نماز ہوگی تو پھر مسجد کا چہرہ دیکھیے گا، اللہ کے گھر کا۔ یہ مسجد اتنی عظیم شے ہے کہ فرمایا من پس آخری حدیث صلوات پڑھے محمد نبی فرماتے ہیں من مشا الی المسجد یطلب فیہ الجماعہ، اگر کوئی انسان اپنے گھر سے مسجد کی طرف چلے نماز جماعت پڑھنے کے لیے، کیا فرماتا پر آتاہ اللہ لہو بکل خطوتین 70,000 حسنہ، اللہ ایک ایک قدم جو آپ مسجد کی طرف لے جا رہے ہیں، اللہ ایک ایک قدم پہ 70,000 نیکیوں کا ثواب لے۔ اور اگر یہ بیمار ہو جائے نمازی تو اللہ 70,000 فرشتے اس کی عیادت کے لیے بھیجتا ہے، اور اگر یہ نماز جماعت پڑھنے والا مومن مر جائے
چاہے بستی والے آئے نہ آئے، اللہ 70,000 ملائکہ کو اس کی نماز جنازہ میں بھیجتا ہے۔ نماز جماعت کا فائدہ اس لیے کہ اگر آپ اکیلے پڑھیں گے کیا پتہ قبول ہے، کیا پتہ قبول، مگر قانون جماعت دیکھیے 25 آدمی ہیں، 25 میں سے ایک کی قبول کر لی۔ فرشتوں نے کہا پروردگار ایک تھا بالکل مخلص، کہا اس ایک بندے کی برکت سے ان کی بھی قبول کر۔ اکیلوں کی نماز جلدی سے قبول نہیں۔ بس عزیزو، بڑا سنا آپ نے، اگر کسی کو تکلیف ہوئی ہو تو معذرت کرتا ہوں میں۔ ویسے معذرت میں بہت دل سے نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ میں نے کوئی غلط بات تھوڑی کہی ہے۔ اور اچھا بھائی اچھی ہے یا بری ہے بتاؤ، یہ ساری بتا دو نا ایک ساتھ۔ اگر ٹھیک تھی ہاں چلو، نہ بھی کہو تو ٹھیک تو ہے ہی۔ خیر، یہ نماز جماعت، نماز جماعت علماء کا احترام، خدا کی قسم سب سے قیمتی تمہاری نظر میں میں نہیں ہوں، سب سے قیمتی تمہاری نظر میں لکھنؤ کے ذاکر نہیں ہے۔ یہ جو ہم ذاکرین ہیں مجلس پڑھنے آ جاتے ہیں، ہم بہت زیادہ احترام کے لائق نہیں ہیں۔ احترام کے لائق وہ ہے جو تمہارے مردوں کو دفن کرتا ہے، جو تمہارے زندوں کو دیکھتا ہے، جو تمہاری نمازوں کو دیکھتا ہے۔ اور یہ فیشن نہ بناؤ کہ بیٹے کا نکاح ہوا بڑا مولوی بلا کے نکاح کریں گے، اس سے بڑا کیا ہوگا جو تیری نماز قبول کروا رہا ہو۔ کوئی نہیں، نہ لکھنؤ والے بڑے ہیں، نہ کوئی جناب بڑے ہیں، میں نہیں نکاح پڑھتا بھائی جلدی سے۔ میری مجلس کی تو کوئی فیس ہے ہی نہیں، جو جس نے دے دیا میں نے رکھ لیا۔ نکاح کی فیس بڑی موٹی ہے میری، مجھے پتا ہے یہ جب ہی بھاگیں گے جب موٹی رکھو گے، سمجھ رہا ہے؟ تو نکاح حق ہے اس عالم دین کا جو بستی میں ہے۔ یہ جو چکر میں آ گئے فلاں صاحب وہ کیا پڑھ دیں گے، وہ کیا پڑھیں گے بتائیے؟ ارے جو پڑھیں گے وہی تو یہ پڑھیں گے، اور ان کو دو گے ان کے تو منہ کو بھی نہیں لگے گا چاہے 25,000 دے دو، اور لیکن آپ نے 5,000 بھی دے دیے یہ خوش ہوں گے۔ نمازیں یہ کریں، 2 بجے تلقین یہ پڑھیں، سردی میں یہ رہیں، عقیقے میں یہ آئیں، دعاؤں میں یہ آئیں، تعویذ گھنٹوں میں یہ آئیں، نکاح میں مولوی عزادار آئیں۔ اب میں تو خیر مجھے کون بلا رہا ہے، جو اور بڑے بڑے ہیں ہمارے، اور وہ بھی منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تمہیں نکاح بھی پڑھنا ہے تو کم سے کم اس سے کہو نکاح جب پڑھوں گا جتنا لفافہ میرا ہوگا اتنا ہی پیسے نماز کا ہوگا، پھر دیکھیے پڑھیں گے یا نہیں اور پڑھوائیں گے یا نہیں۔ بس عزیزو، بڑا بہترین مرثیہ پڑھا ہمارے اس بھائی نے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا، کیونکہ یہ مرثیہ خان 1-2 ہیں بیچارے جو کبھی بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل یہ بھی فیشن بنا ہوا ہے، ادھر مرثیہ پڑھا ادھر بھاگا، یہ بھی ہے۔ تو خیر یہ تو ہمارے علاقے کے تو اچھے ہیں، مگر اکثر جگہ جہاں جا رہے وہاں پہ یہی ہوا۔ بڑا بہترین مرثیہ تھا اور بڑا عجیب و غریب جملہ تھا اس مرثیے کا۔ کیا ہے مرثیے کا جملہ؟ کہ بھائی 2 مرثیہ خان بیٹھے یہاں پہ ماشاءاللہ، ایک وہ ہیں، کیا تھا جی وہ عزت و مطلب ناموس، ماں بہنوں کا ساتھ ہے، اور ابھی تو تھا مرثیے میں پروردگار کہ میری عزت تیرے ہاتھ ہے، نامحرموں کے ساتھ، ہاں نامحرم، میری ماں بہنوں کا نامحرموں کے ساتھ ہے، یہ اس طرح کا مفہوم ہے۔ اصل مجلس مرثیہ ہی ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ہسٹری کے لحاظ سے اصل مجلس مرثیہ ہے۔ گزارش ہے لوگوں سے کہ پورا مجمع مرثیے ہی پہ ہونا چاہیے، کیونکہ مرثیہ اسلام کی عظیم شان کا نام ہے، اور مرثیہ خان بہت بڑا شرف والا ہے، عالم سے بھی زیادہ شرف ہے، بشرطے کہ یہ اس سیرت پہ چل پڑے جو اماموں نے اسے بتائی ہے۔ تو عزیزو یاد رکھیے، مرثیہ خانی ہمارے یہاں سے پریشانی یہ ہو گئی کہ مرثیہ خان اکیلا پڑھتا رہتا، کوئی آنے کو تیار نہیں۔ یہاں تو ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا کہ بہت زیادہ لوگ تھے مرثیے میں۔ میں تو کہتا ہوں عالم سے زیادہ پہلے آپ مرثیہ سنیے، جتنا اچھا مرثیہ ہو جائے گا اتنی اچھی مجلس ہوگی، پھر یہ قانون ہے۔ اور یہ ایک تبلیغ اور کرنا چاہتا ہوں،
یہ پیش خانیوں کا سسٹم مرثیے کے بعد ٹھیک نہیں ہے. میں بھی صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے. یہ پیش یہاں نہیں میں کہہ رہا ہوں, یہاں تو 1 2 15 منٹ ایک جگہ میں بتاؤں اس کا نقصان کیا ہوا. نام لے کے پڑھ رہا ہوں, ایک بستی ہے اپنے علاقے میں, وہاں ایک پردھان کا قتل ہو گیا یا کچھ ہو گیا, ایک بستی میں مار دیا گیا تھا ابھی 2-3 سال پہلے. اس میں ہندوؤں کا مجمع بہت تھا, اہل سنت بہت زیادہ تھے, اور ہم بھی جا کے بیٹھ گئے, ہمیں مجلس پڑھنی تھی. اب جو شروع ہوئی, ایک مرثیہ, دوسرا مرثیہ, تیسرا مرثیہ, چوتھا مرثیہ, 4 تو مرثیہ خانوں نے پڑھا. مرثیہ چونکہ مجلس کا سب سے اہم حصہ ہے, اس پہ اعتراض نہیں ہے, مگر اب جو مرثیہ خانوں کے بعد پیش خانی شروع ہوئی تو 1 گھنٹہ ایک شاعر نے پڑھا, بالکل بغیر مبالغے کے, ہو سکتا ہے ویڈیو بھی چیک کر لیں آپ. 1 گھنٹہ ایک شاعر نے پڑھا, پھر 45 منٹ دوسرے نے پڑھا, ادھر اذان میں 5 منٹ رہی, ادھر کہنے لگے مولانا بسم اللہ. میں نے کہا یہ بتاؤ, یہ جو اب تک ہو رہا تھا یہ مجلس تھی یا نہیں؟ اگر یہ مجلس ہے تو فاتحہ پڑھوا کے یہی بخش دیتا ہوں, اور اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہو تو اتنا لمبا کرایا کیوں؟ بھائی ہے یا نہیں بات ہے بھائی؟ ورنہ مجلس تو مرثیہ کا اکثر جگہ, حیدرآباد میں ایسی جگہ ہے جہاں مجلس مرثیہ کی ہوتی ہے, بس تو ایسی مجلس کر لیجیے, وہ بھی مجلس ہے اور کمپلیٹ مجلس ہے, ضرورت نہیں ہے وقت کے اوپر آپ کر سکتے ہیں ایسی مجلس, مرثیہ پڑھوائیے. مگر ایک پیشخانی دوسری پیشخانی, سارے ہندو لوگ یہ کہہ رہے ہیں یار یہ کہہ کیا رہے, ہماری تو سمجھ میں نہیں آتا. اس کو بلوایا, بلوا کے کہا مالک کو, یار بھائی اپنا جو مولوی ہے اس کو بٹھاؤ تاکہ ہمیں بھی کچھ سمجھ نہ آ جائے. یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ ہماری سمجھ میں, پوری پبلک چلی گئی. مجھے کہنے لگے بسم اللہ, میں نے کہا میں نہیں پڑھوں گا. یاد ہوتا بھائی ثواب لینا تھا, ثواب مل گیا, اور اگر پڑھوں گا تو نماز کے بعد. خیر میں نے پھر نماز کے بعد جب زیادہ چپتے کہیں ایسا ہو کے ناراض ہو گئے مولانا, تو 20 منٹ میں نے پڑھی, 5 منٹ مرثیہ پڑھوایا میں نے. تاکہ میں نے کہا وہ دوسری پہلی مجلس تھی, یہ دوسری مجلس ہے. تو آج کل کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی بی پی کا مریض ہے, کوئی ہارٹ کا مریض ہے, بھائی 5-6 گھنٹے کسی نے بیٹھا نہیں جاتا اپنے, اور ایک جگہ شامل نہیں ہوتے آپ. کیا پتا آج اور جگہ بھی آپ کو جانا ہو, آپ ایسے باندھ کے بٹھا دیتے ہیں. مگر میں اب جو کہہ رہا ہوں نا, یہ ویڈیو جا رہی ہوگی, اب اسی پہ ذاکر ہوگا ذکر حسین میں کمی کر لیں, اور یہ کمی نہیں ہے, ذکر حسین کی حفاظت ہے, یہ ذکر حسین کی حفاظت ہے. میں دبئی شارجہ میں سے پڑھنے جاتا ہوں, 1.5 گھنٹے میں پورا پروگرام ختم. 15 منٹ مرثیہ خان کے, مطلب آدھا گھنٹہ مرثیہ خان کا, یہ جو سوز خان ہے, نوحہ خان ہے, ان کا ہے. 1 گھنٹہ یا 50 منٹ عالم دین کا ہے, اور اس کے بعد آدھا گھنٹہ ان نوحہ خانوں کا ہے محرم میں. اب چاہے جتنا ماتم کر لیجیے, چاہے جتنا بول لیجیے. اب ایک منٹ پڑھ کے آیا ہوں ابھی اس علاقے میں, 5 گھنٹے میں ختم ہو گئی, چاہے لوگ پریشان تھے. لہذا میں نہیں کہتا اتنا لمبا آپ نہ کریے, اس لیے کہ مولا علی کے سامنے ایک آدمی دعا پڑھ رہا تھا لمبی لمبی, بہت لمبی لمبی. مولا نے کہا جو لمبی سنتا ہے وہ چھوٹی بھی سنتا ہے. اگر دعا چھوٹی کر لیا کرے تو کیا جا رہا ہے, پتا چلا لمبی دعا پڑھ کے کبھی پیج الٹ کے ختم ہوئی یا نہیں, پھر پیج الٹ رہا ختم ہوئی یا نہیں. مولا علی کہتے ہیں اپنی زبان میں دعا کرو, وہ جو ٹھیٹ اردو کی تیری زبان ہے نا, اسی میں کہ اپنے پروردگار سے مجھے یہ چاہیے. بس 2 منٹ کا مسئلہ سن لیجیے, چونکہ وقت ہو گیا ہے, گھنٹے سے گھنٹہ خیر ابھی نہیں ہوا ہے, لیکن یہ کہ میں گھنٹے سے پہلے ہی تمام کرتا ہوں. 2 منٹ کا مسئلہ ہے, سن لیجیے. عزیزو, بڑا بہترین مرثیہ پڑھا, بڑا عظیم مرثیہ پڑھا, بڑا اچھا مرثیہ پڑھا. کیا الفاظ تھے, میرے تو مصائب کی ضرورت بھی نہیں تھی اگر آپ مرثیہ سن لیتے. حسین کتنی بے دردی سے مارے گئے, جانتے ہیں آپ کتنی بے دردی سے قتل کیا گیا میرے مولا کو, اور کتنی بے دردی سے مارا گیا عباس کو. میں نہیں پڑھتا مولا عباس کے مسائل, انشاءاللہ اللہ پر میں رات کو پڑھیں گے, لیکن اب امام حسین کتنی بے دردی سے,
بس ایک جملہ سن لیجیے، اگر سمجھ میں آ جائے تو دہاڑے مار کے جائیں گے، نہیں سمجھ میں آیا تو جس کا نصیب ہے آنسو نکلا نہیں نکلا یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری ہے روایت پڑھنا۔ روایت سن لیجیے آپ، ادھر زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا، بس سن لیجیے کتنا بڑا جملہ ہے، زہرا کا لال گھوڑے پہ ڈگمگا رہا ہے، کبھی ادھر کو جھکتے ہیں کبھی ادھر کو جھکتے ہیں۔ تیسرے صاحب نے حکم دیا نیزہ برداروں کو، لوگ نیزے لے کے آئے، اب مظلومیت دیکھیں، جب حسین نڈھال ہو کے ادھر کو جھکتے تھے تو نیزے لوگ ادھر سے مارتے تھے، پھر حسین ادھر کو جھکاتے تھے تو ادھر والے ایک نیزہ مارتے تھے۔ جب میرا مولا ڈگمگانے لگا تو حرملہ کہتا ہے میں نے دیکھا حسین کے بدن پہ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے کہ جہاں تیر نہ لگا ہو، میں نے کیا دیکھا حسین کی پیشانی پر کوئی تیر نہیں لگا ہے، ایک مرتبہ نشانہ لیا، ایک تیر مارا، حسین کی پیشانی پہ لگا، زہرا کا لال زمین پر آیا، تیروں پہ معلق لاشا، ادھر شمر ملعون آیا، خنجر چلانا شروع کیا، ادھر زینب کو بھائی نظر نہ آیا، کبھی دہنے گئی کبھی پائے گئی، کیا دیکھا شمر کا خنجر حسین کی گردن پر ایک تیر پر آئی، اے پسر صاحب، اے میرا ماجا زمانہ، تو کرا